السلام علیکم ناظرین، آج 16 رمضان المبارک، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر خادم سومرو اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علامہ مفتی منقاد احمد فیضی صاحب۔ فیض صاحب، اسلام کے کون سے 4 فرائض ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 رمضان المبارک کے حوالے سے بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ آج کل میں پھر وہی بات کروں گا گزشتہ کہ نام نہاد مسلمان نمازوں پہ زور لگا رہے ہیں، روزوں پہ، بیت اللہ کے حج پہ بہت ذرا زور لگا رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بارے میں سنیں، مسند احمد بن حنبل، امام احمد نے اپنی مسند احمد میں جلد 38 صفحہ نمبر 318 حدیث نمبر ہے 18264۔ اس کے راوی ہیں زیاد بن نعیم حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 فرضہن اللہ فی الاسلام، اللہ پاک نے اسلام میں 4 چیزوں کو فرض کیا ہے، 4 فرائض ہیں۔ کون سے؟ فمن جاء بثلاث لم یغنین عنہ شیئا، جس نے 3 کر لیے، 3 فرض کر لیے، 1 فرض چھوڑ دیا، تو 1 فرض کے ترک پر ان 3 کا ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تب میں نے پہلے یہ بات آپ کو بتائی ہے، سمجھائی ہے تاکہ سمجھ آ جائے۔ نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کا، ہر مہینے میں یہاں گئے پیسوں والے بندے، وہاں پر جا کے جناب مسجد نبی میں نماز پڑھ کے آ گئے، ہم تو نمازی ہو گئے، ہم غازی، ہم فلانا، ہم فلانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے فمن جاء بثلاث لم یغنین عنہ شیئا، جس نے 3 کر لیے 1 چھوڑ دیا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، حتی یأتی بہن جمیعا، جب تک ان 4 کو نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کون کون سی ہیں؟ الصلاۃ و نماز، والزکوٰۃ و زکوٰۃ، والصیام و رمضان کے روزے، وحج البیت، بیت اللہ کا حج، اس وقت جب انسان کے پاس استطاعت ہو۔ جی، یعنی اگر کوئی بندہ روزے تو رکھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، زکوٰۃ اس پہ واجب ہی نہیں، تو وہ تو فرض نہ ہوئی، وہ تو فرض نہیں۔ اور جب اس پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اتنی استطاعت ہی نہیں رکھتا کہ حج بیت اللہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں اہم ہیں، وہ تو معاف ہو سکتی ہیں، اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے تو بالکل وہ معاف ہو سکتی ہیں۔ معاف کیا؟ جب استطاعت ہے تو معاف ہے، تو یعنی پھر فرض ہی نہیں ہے۔ فرض نہیں ہے، فرض تو اس لیے فرض ہیں، لیکن فرائض میں آگے شرط یہی ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک اہم سوال کی انتہائی اہمیت اور جامع جواب دیا۔ رمضان المبارک میں مسلمان تو ہر وقت اچھے کاموں میں لگا رہتا ہے، اچھے اعمال کی طرف متوجہ رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں کون سے اعمال ہیں جو کثرت سے کیے جانے چاہیے؟ راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر شعبان، نبی علیہ السلام نے آخری شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ ارشاد فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، اس میں جو ہے 4 باتوں کو کثرت سے کرو، 4 باتوں کا بڑا خیال کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے۔ خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 خصلتیں ایسے ہیں جن سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے۔ وخصلتین، اور 2 جو خصلت ہیں، 2 جو باتیں ہیں، لا غنی بکم عنہما، تمہیں ان کی اشد ضرورت ہے، ہر وقت تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تَرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وہ 2 باتیں، 2 چیزیں، 2 خصلتیں جن سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ پہلی فَشَهَادَةُ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ گواہی دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مراد کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، ورد کرو۔ دوسرا وَاسْتَغْفِرُونَهُ، اس سے استغفار کرو، بخشش مانگو رب سے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء استغفار۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ، اور جو 2 خصلتیں،
اللہ تعالیٰ لا غنا بکم عنہما، جن کی تمہیں ضرورت ہے وہ کون سی ہے؟ فتسألون اللہ الجنہ، پہلے یہ کہ تم اللہ سے جنت کے سوالی ہو، مانگو، مانگتے ہو، سوالی ہو، مانگتے ہو، تمہاری ضرورت ہے اس کی، ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ضرورت ہے، مانگو۔ اور دوسری جو ہے وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، دوزخ سے پناہ مانگو دوزخ سے، بے شک یہ دو چیزیں ہیں۔ حوالہ امام منذری الترغیب و ترہیب میں جلد 2 صفحہ 55 میں یہ حدیث کوٹ کی ہے انہوں نے۔ ڈاکٹر صاحب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن چغلی غیبت سے باز نہیں آتے، تو کیا پھر ہماری نمازیں اور روزہ قبول ہوگا؟ کسی مشہور حدیث ہے، مساوی الاخلاق کتاب کا نام ہے، امام خرائطی کی، جلد 1 صفحہ 215 اور حدیث نمبر 202 ہے، اور مشہور تفسیر ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ کی، جن کو جاگتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارتیں ہوتی رہی ہیں، جاگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارک بھی سمجھی ہے۔ در منصور جلد 9 صفحہ 264، راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں انا رجلین صلیا صلاۃ الظہر او العصر، کہ 2 آدمی ہیں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء میں ظہر یا عصر کی نماز آ کے پڑھی، وکانا صائمین، دونوں اس وقت روزہ دار بھی تھے، نماز بھی آ کے پڑھی، دونوں روزہ دار بھی تھے۔ فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو مکمل کیا، نماز کی تکمیل ہو گئی، قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعیدا وضوءکما، جاؤ دونوں وضو دہراؤ، وصلاتکما، دونوں جاؤ اپنی نماز کو دہراؤ، وامضیا فی صومکما، روزہ بھی تمہارا گیا، اللہ ختم، وَأَقْضِيَ يَوْمًا آخِرَ مَكَانَهْ، اگلے دن یہ روزہ رکھنا ہے، تمہاری نماز نہیں، تمہارا وضو ہی نہیں رہا، بات سنیں، وضو ہی نہیں رہا، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک قبلنا، قبل تو پہلی بات کہ وضو گیا، وضو کرو، نماز گئی، نماز پڑھو، تیسری بات جو روزہ رکھا ہے اگلے دن روزہ رکھنا ہے، یعنی روزہ بھی گیا۔ قالا، دونوں نے عرض کی، لما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں، کیا وجہ ہے، ہماری غلطی کیا ہے یا رسول اللہ، بتائیں تو صحیح۔ قال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قد اغتبتما فلانا، یاد کرو فلاں دن آپ نے، دونوں نے فلاں بندے کی غیبت کی تھی۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر صاحب فلاں دن فلاں بندے کی غیبت کی تھی، اللہ، جاؤ اس غیبت کرنے کی وجہ سے تمہارا وضو گیا، تمہاری نماز گئی اور تمہارا روزہ گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس غیبت کی جو ہے اس برائی سے نجات عطا فرمائے۔ یعنی صرف اور صرف غیبت کرنا۔ بچپن میں نے غالباً 3 یا 4 میں پڑھا تھا، اس وقت 3 یا 4 کلاس کہا جاتا تھا، اس میں بھی یہی بڑھا کہ غیبت کرنا اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر۔ قرآن مجید، یہ تو بالکل قرآن مجید، یعنی غیبت کرنے والے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے، اللہ اکبر، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا غیبت کا مطلب یہ ہے۔ اور ہم آج اپنے ایک مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کا گلہ اپنے اوپر فرض سمجھ کر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس انتہائی گناہ کبیرہ سے بچائے۔ کیا کسی مومن بھائی کے لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، لیکن یہ گمان کرنا کہ ہاں یہ کرتا ہوگا، یعنی کسی کے لیے برا گمان کرنا کیسا ہے، اور رب تعالیٰ اس کو کس طرح اور رب کے نبی نے اس کو کس طرح بیان فرمایا؟ جی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ در منصور نے جلد 9 صفحہ 256 میں پھر اپنی ایک اور کتاب امام سیوطی نے جامع الاحادیث، بہت بڑا ذخیرہ ہے اس میں حدیث کا، جلد 41 صفحہ 413، زیادہ کر 41 جلد میں، کتنی جلدیں ہیں، بہت سی جلدیں ہیں اس کی۔
اور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصاء بأخیہ اذن، جس نے اپنے بھائی کے لیے، یعنی اب بھائی کون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلم مسلمان کا بھائی، بھائی اب مسلمان بھائی کے بارے میں برا گمان کرتا ہے فقد اصاء بربہ، ایسے سمجھ لو کہ اپنے رب کے بارے میں برا گمان کرتا ہے، اللہ اکبر، باقی کیا رہتا ہے۔ اللہ آگے پھر ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یقول، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ تم بہت سے گمانوں سے بچ جاؤ، اللہ اکبر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی فرمان ہے۔ اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اس بات کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں کسی مومن بھائی کے بارے میں برا گمان اور اس کی غیبت کرنے سے بچائے، آمین۔ السلام